کچھ لوگ کہتے ہیں یا اللہ مدد کہو، یا رسول اللہ مدد نہ کہو، یا علی مدد نہ کہو، یا غوث مدد نہ کہو۔ آئیے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 55 میں اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے، یعنی یا اللہ مدد کہو۔ پھر فرمایا تمہارا مددگار رسول ہے، یعنی یا رسول اللہ مدد کہو۔ پھر فرمایا تمہارے مددگار مومنین ہیں، یعنی یا علی مدد کہو، یا ابو بکر مدد کہو، یا غوث مدد کہو۔ اور الحمدللہ مومنین یہ عقیدہ رکھتے ہیں حقیقی فاعل اللہ ہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن اللہ چاہے تو اس آیت کی روشنی میں پتہ چلا رسول اللہ کو بھی پکارا جا سکتا ہے، مومنین کو بھی پکارا جا سکتا ہے، مولا علی کو بھی پکارا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بظاہر عالم لگتے ہیں لیکن یہ بالکل کورے جاہل ہے، ان کے پاس اتنا بھی علم نہیں ہے کہ جو یہ آیت پڑھ رہے ہیں اس کا شان نزول کیا ہے، یہ کب نازل ہوئی اور کس وجہ سے نازل ہوئی، کیونکہ ہر وحی کا شان نزول ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو جبرائیل امین لے کر آئے۔ اس آیت میں جب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم اور عالم کے بیٹے تھے، ایک بزرگ کے بیٹے تھے یہودیوں کے، جب وہ اسلام لائے تو اللہ نے یہ وحی نازل کی کہ جو ایمان لے آئے انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا، پھر ان کے دوست یہود و نصارہ نہیں رہیں گے، وہ ایمان لانے والے بن جائیں گے۔ اور دوسری جگہ پہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تو یہاں ولی کا معنی دوست میں آیا، بلکہ ولی کا معنی حقیقت میں اولیاء کا معنی وہ دوستوں میں آتا ہے، اولیاء اللہ اور اولیاء الشیطان۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اولیاء اللہ سے مراد ہے کہ وہ اللہ کے مددگار ہیں، نعوذ باللہ۔ اولیاء الشیطان کا مطلب ہے کہ وہ شیطان کے نہیں، اولیاء الشیطان سے مراد یہ ہے کہ وہ شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں، اولیاء اللہ سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ تو یہ آدمی پتہ نہیں کہاں سے کوئی معنی نکال کے لے آیا ہے اور اس کو اتنا بھی علم نہیں ہے۔ اب آگے سنو، سورہ غافر میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں آیت 44 میں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں کیونکہ وہ بندوں کے دلوں میں دیکھتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوگی۔ الا من عند اللہ سے مطلب یہ ہے کہ اور کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا اگر اللہ مدد نہ کرے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورت نازل فرمائی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی نازل ہوئی اور اللہ کا شکر جس میں ادا کیا گیا، اذا جاء نصر، جب اللہ کی مدد آئی تو ہم نے مکہ فتح کر لیا۔ اور پھر قرآن کا سٹار دیکھو، عقیدے اور ایمان کا ابتدا دیکھو، آغاز دیکھو۔ سورہ فاتحہ کے اندر چوتھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو یہاں پر تو ہی لگا کر صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، نہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہوگی، نہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی جائے گی۔ تو جب ان آیات کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد صرف اللہ سے مانگی ہے تو بتاؤ کہ علی نے مدد کس سے مانگی؟ تمہارا غوث مدد کس سے مانگتا رہا؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدد کس سے مانگی؟ انبیاء نے جو کفار کے سرداروں کے خلاف جنگیں لڑی، وہ موسیٰ علیہ السلام ہوں یا نوح علیہ السلام ہوں یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، وہ اللہ کی مدد سے لڑی۔ اور آج 1400 سال بعد، 1500 سال بعد ایک ایسا بھونڈا عقیدہ کھڑا ہو جاتا ہے جو کہتا ہے اللہ بھی مدد کرتا ہے۔ جب بھی آئے گا تو شرک آئے گا، شراکت داری آئے گی۔ یہ بھی کی نفی ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اللہ بھی میں شرک ہے، اللہ ہی میں توحید ہے۔